السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھا جائے مگر محبت کی زبان سے پڑھا جائے۔ صرف گننے کے لیے کہ آج میں نے کتنی تعداد میں درود شریف پڑھا تو تعداد تو ہو جائے گی، لیکن اس سے جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہونا چاہیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو اضافہ ہونا چاہیے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے درود شریف محبت کی زبان سے پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1 پر ہے توحید، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی خالق ہیں، مالک ہیں، ہر چیز کے کریٹر ہیں، رزق دینے والے ہیں۔ اس پوری کائنات پر تنے تنہا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں شہنشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کام بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ہر لحاظ سے ایک ماننا، اللہ تعالیٰ موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ ہے عقیدہ توحید، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ابھی سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی، جس کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بعض مشرکین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس خدا کا حسب نسب کیا ہے؟ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا حسب ہے، کیا تعارف ہے؟ یہ ایک قول ہے۔
البتہ صفت التفاسیر جو کہ عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں شان نزول یہ لکھا گیا کہ روی ان المشرکین جاؤوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد صف لنا ربک، اے محمد اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے، کیا آپ کا رب سونے سے بنا ہے، نعوذ باللہ گولڈن، یا آپ کا رب چاندی سے بنا ہے، یا آپ کا رب زبرجد یا یاقوت سے بنا ہے؟ آپ کے رب کے کیا اوصاف ہے؟ امین ذہبن ہوا یا امین فضہ، امین زبرجد، امین یاقوت، آپ کا رب کس سے بنا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، زبرجد سے، یاقوت سے، کس سے بنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہی ہے، ہر لحاظ سے ایک ہی ہے، اس کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ حسب نسب سے اس مہربان رب کو کوئی تعلق ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس مہربان رب کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھاگیدار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں اتنے زبردست انداز میں اپنی توحید بیان فرمائی کہ واقعی اگر ہم سورہ اخلاص کا پیغام سمجھ لیں تو توحید پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ کسی شاعر نے سورہ اخلاص کو اشعار کا جامہ پہنایا اور کہا جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، اس کی ذات و ہستی سارے عالم سے جدا ہے، ذات اس کی احد ہے تو ذات اس کی صمد ہے، کون ہم سر آج تک اس ذات کا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور پھر زندگی بھر اسی پر قائم رہنا، مرتے دم تک اسلام کو فالو کرنا اور اسلام ہی پر دنیا سے رخصت ہونا، یہ ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ امت کے سر پر باقی رکھے، واقعی بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج صبح میں حضرت کی ایک کلپ سن رہا تھا، حضرت نے ایک کارگزاری بیان فرمائی، ایک بات بر وقت یاد آ رہی ہے تو وہ بھی عرض کر دوں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 30 سال تک حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں گزارے، 30 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے، لیکن حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ مسائل نہیں بتلاتے تھے، بہت ٹھوس علم تھا، بڑی علمی صلاحیت کے مالک تھے، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، لیکن مسائل بتلانے میں بہت احتیاط کرتے تھے، اور جب مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں 2 بڑے مفتیان کرام ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لو، مراد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی اور حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، کہ ان سے مسئلہ پوچھ لو۔ تو مسائل بتلانے میں بہت احتیاط برتتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم اتنی جرأت کر جاتے ہیں کہ علماء کو مسائل بتاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے عقیقے کے متعلق سوال پوچھا، اب وہ کیا سوال تھا مجھے بر وقت یاد نہیں آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ ذرا انتظار کرو، کتاب سے مسئلہ بتائیں گے۔ میں نے کتاب اوپن کی اور اس وقت جو مسئلہ تھا مسئلہ بتایا، وہ صاحب کہنے لگے نہیں مولانا اس میں یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ میں نے کہا مجھے جتنا معلوم تھا اتنا آپ کو بتایا، یہی مسئلہ کتاب میں اس طرح لکھا ہے، ابھی آپ کی جرأت ہے، میں یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ کیا کہا جائے؟ اپنے علماء پر اعتماد ہونا چاہیے، اپنے بڑوں پر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو بتلایا جا رہا ہے صحیح بتلایا جا رہا ہے، اسی لیے نوٹس تیار کر کے پوری تیاری کے ساتھ ہم بولتے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ میں نے کہا یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ آپ کی جرأت ہے، آپ کو سلامت، جتنا مسئلہ کتاب میں لکھا تھا آپ کو بتا دیا۔
حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ مسائل کے بتلانے میں اتنا احتیاط کرتے تھے، اس لیے مسائل کے باب میں ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے۔ ہماری عقل کیا ہے؟ ہم عقل کے تھوڑے پرستار ہیں، ہم تو دین محمدی کے پرستار ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ علماء پر اعتماد ہم کریں گے اور علماء ہمیں جو بتائیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ بہرحال حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کارگزاری بیان فرمائی کہ کچھ ساتھی جماعت میں نکلے تھے، وہ گشت کر رہے تھے، تو ایک نوجوان سامنے سے آیا، ہٹا کٹا بہت خوبصورت نوجوان، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی تھی اور وہ نصرانی تھا، غیر مسلم، اسلام سے اس کا تعلق نہیں تھا، نصرانی۔ وہ آیا اور اس نے ایک ساتھی کو پرچی تھمائی، وہ جو پیمپلیٹ تھا، وہ جو کاغذ تھا، وہ ایک ساتھی کو دیا اور اس نے کیا کہا؟ عربی میں کہا انا ادعوک الی النصرانیہ۔ کتنے عجیب انداز میں لوگ اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں اور کس قدر ہمیں توحید سے ہٹانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ انا ادعوک الی النصرانیہ، میں تم کو نصرانی مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی شان، وہ جو ساتھی تھے جن کے ہاتھ میں کاغذ تھمایا تھا وہ عربی نہیں جانتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی زبان پر اچانک کیا جاری فرمایا؟ انا ادعوک الی الاسلام، میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ وہ نوجوان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے عجیب انداز میں مسلمانوں کو توحید سے ہٹانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر کسی کے بیان بھی نہیں سننا چاہیے۔ ہم اپنے مسلک کے جو معتبر علماء ہیں، جن سے ہمیں والہانہ تعلقات ہیں، ان کے بیانات سنیں، پوچھیں کہ مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، میرے لیے کون سی دوا زیادہ مناسب ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو علماء روحانی ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے علماء سے اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے تعلقات کو، مراسم کو مضبوط کرنے کی فکر نہیں کریں گے، ایسے ہی جہالت میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال توحید پر قائم رہنا، یہ ہے عقیدہ توحید، مرتے دم تک اسی پر باقی رہنا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ سورہ آل عمران کے غالباً 8ویں نمبر کی آیت ہے، تیسرے پارے میں ہے، اور 9ویں رکوع سے پہلے، 9ویں رکوع کے بعد یا پہلے 2 آیت، یہ آیت ہے۔ اس دعا کو جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے، حضرت نے لکھا ہے کہ وہ انشاءاللہ دنیا سے با ایمان رخصت ہوگا۔ کتنا دیر لگتا ہے؟ 25-30 سیکنڈ لگتی ہے، اور کتنا بڑا انعام کہ انشاءاللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ جاری فرمائیں گے۔ تو یہ پڑھو گے نا انشاءاللہ، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، اور یہ الحمدللہ ہم ہر جگہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایک بندہ بھی ہماری بات کو قبول کر لے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے، وہی بندہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ۔ جب سے ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ پوری استقامت کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید۔ نمبر 2 عقیدہ رسالت، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ قصر نبوت کی آخری اینٹ تھے، اب نبوت کا دروازہ بند۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ قرآن کریم میں صراحتاً بیان کر دیا گیا کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب قرآن کریم میں صراحتاً بیان کر دیا گیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو اب کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، تو وہ شیطانی وحی آتی ہوگی، لیکن اب ربانی وحی نہیں آ سکتی۔ دل پر الہام ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن اب وحی کا سلسلہ شروع ہو، نبوت دوبارہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لہٰذا کوئی عورت بھی نبی کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور نہ مرد کہ میں نبی ہوں، جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔
یہ عقیدہ رسالت۔ اور نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ یہ ایک عالم ہے، اس کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ یہاں کی ہر شے آنی جانی دیکھی، ہم نے بھی سیر جہاں فانی دیکھی، آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو یہ ایک نہ ایک دن جوانی بھی ختم ہونے والی ہے، دنیا بھی فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جہاں ہے، وہ ہے عالم آخرت، جس میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے سامنے احوال نہیں ہیں، ہم صرف پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم یقین نہیں رکھ پاتے ہیں کہ جنت ہے، احوال قیامت پیش آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لطیفہ بن گیا، چٹکلا۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک جگہ پر جنت پر بیان کیا کہ جنت میں اتنی نعمتیں ہیں، جہنم کے یہ احوال ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب باہر نکل رہے تھے تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار مولانا جنت جہنم دیکھ کر آئے ہیں کیا؟ موت سے پہلے ہی مطلب دنیا سے رخصت کر رہے تھے۔ کیا کہنے لگے کہ یار مولانا جنت جہنم دیکھ کر آئے۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن کر کے بتلایا، لیکن نہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ آخرت ہے، احوال قیامت پیش آنے والے ہیں، پل صراط پر سے گزرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا، آپ آمنے سامنے ہوئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کی سنت تو ہمیں پسند نہیں آئی، ہمیں تو یقین مضبوط نہیں تھا، ہمارا تو یقین ہی ڈاماڈول تھا، پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ محبوب کی ایک بھی سنت ہماری زندگی میں نہیں، پھر ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ایک آخرت پیش آنے والی ہے، یہ ہے عقیدہ آخرت۔ یہ تینوں بنیادی عقائد ہیں جن پر ہمیں قائم رہنا ہے، جن پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ اور قیامت کے دن 4 سرکاری گواہ ہوں گے، 4 سرکاری گواہ جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ نمبر 1 نامہ اعمال، ہمارا نامہ اعمال ہمارے خلاف گواہ ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں جس کا ذکر ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، مجرمین اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، اعمال کو دیکھیں گے، ڈر جائیں گے، کانپیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے ہائے ہائے یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نامہ اعمال ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کوئی چھوٹا عمل نہیں، کوئی بڑا عمل نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کر کے گئے تھے سب سامنے نظر آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور یاد رکھ تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ نامہ اعمال۔ نمبر 2 فرشتے گواہ بنیں گے، فرشتے گواہ بنیں گے، اور فرشتوں کے متعلق قرآن کریم میں ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اور ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے ہم پر مسلط ہیں، یہ ہمارے خلاف کل گواہ بنیں گے۔ نمبر 3 ہمارے بدن کے اعضاء، جسم کے اعضاء، یہ پارٹس باڈی کے، یہ ہمارے خلاف کل گواہ بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یفعلون، تمہاری زبانیں گواہی دے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، کہاں کہاں گئے تھے، کس کس کی زمین ہڑپ کی تھی، کہاں پر غلط صحیح کی تھی، دستخط کہاں پر کی تھی غلط زمین ہڑپ کرنے کے لیے، کس کس کو واٹس ایپ سے تکلیفیں پہنچائی تھی، میسیجز کر کر کے۔ ہاں بھائی، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے وہی لکھے، وہی بولے جس کے متعلق کل ہم جواب دے سکے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کل ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اور نمبر 4 یہ زمین ہمارے خلاف گواہ بنے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین ہمارے خلاف گواہ بن جائے گی۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جب یہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کے احوال ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں، تو تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر جمعہ کو بیانات ہوتے ہیں؟
کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ عمومی اعتبار سے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہو رہی ہے، علماء کے دروس چل رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ دل کی دنیا ویران ہے، دل کی دنیا ویران ہے۔ اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارا یقین، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اور اکمل مسلمان بنائیں۔ بس ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، چونکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ آخر میں واقعے پر بیان ختم کرتے ہیں، کیونکہ مجمع ماشاءاللہ اخیر میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو لے کر جائے۔ ایک صاحب جو کہ غیر مسلم تھے، انہوں نے ایک کالونی بنائی۔ ایک مسلم نے بہت چاہا کہ یار مجھے ایک فلیٹ مل جائے، وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ملنے والوں نے کہا کہ کیا ہوا، ایک فلیٹ تو دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمانوں کو فلیٹ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جہاں پر ہوتے ہیں وہاں تین چیزیں ہوتی ہیں، اور واقعی یہ تینوں برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان جہاں ہوتا ہے جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ نمبر دو، مسلمان جہاں ہوتے ہیں گندگی بہت ہوتی ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ اور نمبر تین، مسلمان، دو باتیں، تیسری بات مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ تو اس نے یہ تین باتیں کہی، اور یہ تینوں برائیاں ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحیح اور سچے مسلمان بنیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ نہیں، اور ہاں، نمبر تین، جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ارے ہمارے دین کی بنیاد ہی اقرا پر ہے، پہلا پیغام ہی اقرا کا آیا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت غسل کے فرائض کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے یہاں سامنے ہی نہر ہے، اب غسل کے فرائض کی کیا ضرورت ہے؟ کود جاؤ اور غسل ہو جائے گا، ناک میں پانی جائے گا، ایک فرض تو رہ گیا، پھر غسل کہاں مکمل ہوا؟ کہنے لگے خود جاؤ، ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا پہلی بات، جہاں مسلمان ہوتے ہیں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر دو، جہاں مسلمان ہوتے ہیں جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں مسلمان ہوتے ہیں گندگیاں بہت ہوتی ہیں، بہت گندے رہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی کالونی میں مسلمانوں کو فلیٹ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں عقائد پر مرتے دم تک باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت اور ہمیں اپنا یقین نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ اللہ رب العزت آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔